ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے پرائسز کے حوالے سے اور آرڈیننس کے حوالے سے۔ بریک کے بعد ہم شامل کریں گے کچھ کرائم کی سٹوریز، اور آج ایک بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے کرنگی کے زمان ٹاؤن میں، جس میں ڈکیتی ہو رہی تھی اور اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے، جس میں ایک شخص کو سر عام جو ہے دن دہاڑے گولی مار دی گئی۔ 4 بچوں کا باپ تھا، ایک پیزا شاپ میں یہ ملازم تھا۔ کیا معاملہ ہے جانیں گے، ہمارے ساتھ ہارون رشید ہمارے نمائندے موجود ہیں۔ جی ہارون، ذرا بتائیے گا کہ یہ ڈکیتی واردات کے دوران جو ہے اس شخص کو کیوں قتل کیا گیا؟ جی دیکھیں، کراچی کے اندر جو ہے روزانہ ڈکیتی کی درجنوں وارداتیں ہو رہی ہیں، اور مختلف وارداتوں کے دوران شہریوں کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے اور زخمی بھی کر دیا جاتا ہے۔ آج اسی طرح کی ایک واردات کراچی میں ڈکیتی کے دوران مذمت نہ کرنے کے باوجود 4 بچوں کے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ کرنگی زمان ٹاؤن میں ڈکیتی کی واردات کے دوران 4 بچوں کے باپ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے۔ واقعے کی سی ٹی وی فوٹیج کینوڈیوان نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ مسلح ملزمان کو رقم اور موبائل فون چھیننے کے بعد بغیر کسی مذمت پر فائرنگ کر کے محمد اسیف کو قتل کر دیا ہے۔ ملزمان مقتل محمد اسیف سے 75,000 روپے اور موبائل فون چھین لیے تھے، اور فرار ہوتے ہوئے ہیلمٹ پہنے ملزم نے جو ہے نا فائرنگ کی، اور فائرنگ سے جو ہے نا محمد اسیف کو گولیاں لگی ہیں، جسے شدید زخمی ہو گیا تھا، جسے اسپتال منتقل کیا گیا۔ تو دوران راستے راستے میں ہی اپنی زندگی کی بازی جو اسیف ہار چکا تھا۔ اسیف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ 4 بچوں کا باپ اور کلفٹن میں شاپ پر ایک پر ملازمت کرتا تھا۔ قتل کے اہل خانہ سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ محمد اسیف اپنی بیٹی کو ٹیوشن چھوڑنے کے بعد راستے میں چھولے کھانے کے لیے رکا تھا، جو بچی اس نے ضد کی تھی چھولے کھانے کی۔ اسی دوران جو مسلح ملزمان نے رقم اور موبائل فون چھیننے کے بعد فائرنگ کر کے اسے قتل کر دیا ہے۔ محمد اسیف نے اپنی بیٹی کو ٹیوشن چھوڑنے سے پہلے اپنی اہلیہ کے ہمراہ اے ٹی ایم مشین سے یہ رقم نکالی تھی، جس کے بعد مقتل اپنی اہلیہ کو گھر چھوڑا اور بیٹی کو ٹیوشن لے جانے کے لیے نکلا تھا۔ رابطہ کرنے پر زمان ٹاؤن پولیس نے بتایا کہ اب تک قتل کا مقدمہ درج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو مقتل کی فیملی جیسے اس کی تقسیم کر دے گی، اس کے بعد اس فیملی سے رابطہ کیا جائے گا اور اس کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ اگر اہل خانہ نے اپنی مدیت میں مقدمہ درج نہ کرایا تو سرکاری مدیت میں جو ہے زمان ٹاؤن تھانے میں یہ مقدمہ درج کر لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون یہ بھی مجھے بتائیے گا اس کے اندر کہ یہ جب بتائے جو آپ نے تفصیلات بتائی اس کے مطابق یہ کہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ جو ہے اے ٹی ایم گئے تھے، وہاں سے 75,000 روپے جو ہے اس نے کیش وڈرا کیا تھا، تو کیا یہ ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کی ریکی کی جا رہی تھی؟ کیونکہ یوزولی اس طرح کی ڈکیتیوں میں یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ نہیں دیکھیں، اتنی اس کی ریکی اس لیے نہیں ہوئی، یہ تمام چیزیں جو دوران تفتیش پولیس کو ان کی جب اہل خانہ سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا، ان تمام پولیس کا کہنا تھا کہ اس کی کوئی ریکی نہیں کی گئی ہے۔ یہ تو اتفاقیہ طور پر ان سے جو ہے نا وہ مسلح ملزمان آگے تھے، لوٹ مار کی ہے، اور اس کے بعد ان کو ملزمان کو اس طرح لگا کہ جیسے ان کی طرف سے کوئی مذمت کی گئی ہو یا ان کو کچھ ملزمان کو پکڑنے کے لیے کوشش کی ہو، تو ملزمان نے فائرنگ کی ہے، اور جس سے جو ہے یہ اسیف کو گولیاں لگی اور یہ جو شدید زخمی ہو گیا تھا، پھر اس کو اسپتال منتقل کرتے ہوئے دوران اسپتال منتقلی اپنی یہ زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ اچھا، ہم نے اکثر دیکھا، اس سے پہلے بھی اگر ہم بات کریں تو کرنگی کے اندر 2 سی سی ٹی وی فوٹیجیں بھی منظر عام پر آ چکی تھی، جس سے ہم نے بریک بھی کیا تھا۔ وہاں ملزمان لوٹ مار کرتے اور فائرنگ کرتے ہوئے جاتے ہیں، اندھا دھند فائرنگ بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو وہ فرار ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے گزشتہ دن عوامی کالونی میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں مسلح ملزمان نے لوٹ مار کی، جو اندھا دھند فائرنگ کرتے جب فرار ہو رہے تھے، پولیس کا اور ان کا ٹکراؤ ہوا تھا، جس میں وہ 2 ملزمان زخمی گرفتار بھی کر لیے گئے تھے۔ اچھا ہارون، یہ بھی بتائیے گا کہ اس کا جیسے آپ نے یہ بتایا کہ ابھی تک واقعہ درج نہیں ہوا ہے، اگر اہل خانہ اپنی مدیت میں درج نہیں کرواتے تو سرکاری مدیت میں یا پولیس کی مدیت میں درج ہوگا۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ پاکستان اور رینجر سندھ نے اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کے بیس پر ایک اور آپریشن کیا ہے، ایک مشترکہ کارروائی کی ہے، ذرا اس کی بھی ڈیٹیل بتائیے گا۔ جی دیکھیں، پاکستان رینجر سندھ اور پولیس نے ایک مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے اورنگی ٹاؤن سے منشیات فروشی اور غیر قانونی اسلحے کے لین دین اسمگلنگ کے اندر جو ہے 2 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان کی جو شناخت ہے وہ برکت علی اور اسماعیل اور شبو کے نام سے بتائی جاتی ہے۔ پولیس اور رینجرز اس آپریشن کے دوران ملزمان کے قبضے سے جو ہے بھاری مقدار میں منشیات بھی برآمد کی گئی، اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔
جب پولیس اور رینجرز نے اسے تفتیش کی تو ان دونوں ملزمان نے انکشاف کیا کہ یہ جو ہے کچھ منشیات فروشوں کو جو ہے ان کے منشیات دینے کے ان سے اسلحہ بھی لیتے تھے اور کسی کو جو ہے نا اسلحے کے بد میں جو ہے منشیات دیتے. یہ کراچی کے مختلف علاقوں میں منشیات اور اسلحے کی اسمگلنگ میں ملوث تھے اور جس پہ پولیس اور رینجرز نے انٹیلیجنس اطلاع پر کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ان دونوں ملزمان کو گرفتار کیا ہے. جی دوران تفتیش ملزمان نے انکشاف کیا یہ اورنگی سائڈ اور گرد نو کے علاقوں میں جو ہے نا منشیات فروشی کے ہول سیل پہ اور اسلحہ جو ہے اسمگلنگ کا جو ہے نا یہ دھندا کرتے تھے جس میں جو ہے اور ان کے دیگر کے لیے بھی پولیس نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں جن کے لیے چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں. اور ان ملزمان سے جو جب ہماری بات ہوئی پولیس سے تو ان کا کہنا تھا ان کے دیگر ساتھیوں کے بارے میں اور ان سے اہم انکشافات بھی متوقع ہے اور ان سے اس بات پہ بھی تفتیش کی جا رہی ہے کہ آیا یہ اجرتی جو ٹارگٹ کلر ہے کیا یہ ان کو بھی اسلحہ دیتے تھے اور انہوں نے جن جن لوگوں کو اسلحہ فروخت کیا ہے ان کو بھی. تو یہ جو ملزمان تھے ہارون یہ بھی بتائیے گا کہ ملزمان جو تھے ان کے متعلق یہ بھی بات سامنے آ رہی تھی کہ یہ جوتوں کے گودام کے جو ہے پس منظر میں جو ہے وہ اسلحے کا کاروبار کرتے تھے جبکہ ایک ملزم کی باربر شاپ بھی تھی. جی بالکل ان کے دیکھیں ملزم جو ہے یہ جوتوں کے گودام پر کی جو ہے آڑ کے اندر جو ہے یہ جب کراچی سے یا کراچی سے دیگر علاقوں میں جب یہ جوتوں کے ایک سمجھے لین دین کا کام یہاں سے بیچتے تو ان کی آڑ میں جوتوں میں چھپا کے یہ منشیات کو کراچی کے ملک کے دیگر شہروں میں اسمگلنگ کرتے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس دھندے سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو سفید پوش شو کرنے کے لیے تو ان میں سے ایک ملزم نے باقاعدہ جوتوں کا کاروبار کرتا تھا جس میں اور اس ملزم کے تاکہ جو ہے نا کہ پولیس کو قانون نافذ کرنے والی آنکھوں کو قانون کی آنکھوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کے یہ دھندے کرتے تھے تاکہ ہم قانون سے بچ سکیں. لیکن بالآخر آج پولیس نے اور رینجرز نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ان دونوں خطرناک ملزمان کو گرفتار کیا ہے. بہت شکریہ ہارون رشید آپ کا, آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. جیسے ہارون ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ ملزمان جو تھے ان کی ایک باربر شاپ بھی تھی اور ان کا جوتوں کا گودام بھی تھا اور یہ کاروبار کی آڑ میں جو ہے منشیات اور اسلحے کی اسمگلنگ کا کام کر رہے تھے. خیر بہرحال یہاں ایک بریک لیں گے لیکن بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کہ ہمارے اینکر پرسن بلال خان جو ہے انہوں نے تھر کا دورہ کیا. وہاں پہ تھر کول پاور پروجیکٹ جو ہے اس کی افتتاحی تقریب بھی تھی اور جس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی شرکت کی تھی. کیا انہوں نے وہاں دیکھا اور تھر کول پاور پروجیکٹ کتنا فروٹفل ہے پاکستان کے لیے, خاص طور پہ تھر کی عوام کے لیے, اور اس سے کتنی بجلی پیدا ہوتی ہے, یہ سب آپ دیکھ سکیں گے ایک بریک کے بعد.